ناظرین، کافی دنوں کے بعد آج آپ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم بہت ہی اہم مسائل پہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناسبیت اور رافضیت کیا چیز ہے، توجہ فرمائیے۔ اور دوسرے ہم اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال 15 رجب المرجب کو ہے یا 22 رجب المرجب کو۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار اور مختصر ایک بہت خوبصورت، جس سے کہ آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، نبی کے گھرانے چمنستان نبوت کے ایک چمکتے ہوئے پھول جن کا نام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 نسلوں کے بعد، یعنی کہ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ، آپ کے زمانے میں ایک مسجد تھی جہاں پہ آپ نماز پڑھتے تھے۔ اس مسجد میں ایک شخص جو ہے سو رہا تھا اور اس نے اپنے قریب میں 1000 دینار کی ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، آپ نفل نماز پڑھنے لگے، ادا فرمانے لگے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے، اس کے پاس میں، اس کے قریب میں تھیلی نہیں تھی۔ جب تھیلی نہیں تھی تو اسے بڑا تشویش ہوئی اور بدگمانی میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے سوچا جب میں سویا تھا تو مسجد میں کوئی نہیں تھا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے انہی بزرگ کو یعنی امام جعفر صادق کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا کہ میری تھیلی گم گئی، آپ کے علاوہ تو کوئی اور یہاں پہ آیا نہیں ہے، لہٰذا میری تھیلی کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ اس نے امام جعفر صادق پہ الزام لگایا اور بدگمانی میں مبتلا ہو گیا۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ میں نے آپ کی تھیلی نہیں لی ہے، کسی اور نے لیا ہوگا، لیکن وہ بدگمانی میں مبتلا تھا۔ تو امام جعفر صادق نے رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو نبی کے گھرانے کے لوگ سخی بھی ہوتے ہیں، عفو درگزر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور زمانے کے لوگوں سے ہر وصف میں بڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے مرتبے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق بولے ابھی تو چند منٹ یہاں پر ٹھہرو۔ وہ وہیں پر ٹھہر گیا، اب اپنے گھر گئے، 1000 دینار کی تھیلی ناظرین لانے کے بعد اس کو دے دیا۔ بھائی تمہارے دینار تم نے میرے اوپر کہا، لہٰذا میں تمہیں 1000 دینار اپنے پاس سے دے دیتا ہوں، اس کا معاوضہ۔ لہٰذا وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد جیسے وہ باہر نکلا، دیکھا کہ اس کے کچھ دوست ہنس رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کہا تمہاری کوئی چیز غائب ہو گئی ہے؟ کہا ہاں میرے 1000 دینار غائب ہو گئے تھے، لہٰذا وہ مجھے واپس مل گئے ہیں۔ کہا وہ تو ہمارے پاس ہیں۔ کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا ہم نے تجھ سے مذاق کرنے کے لیے تیرے پاس سے وہ 1000 دینار کی تھیلی اٹھا لی تھی تاکہ تجھے تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہو، پھر ہم تجھے اسے واپس لوٹا دیتے، لہٰذا یہ ہمارے پاس دینار ہیں، لہٰذا تم اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ بڑا شرمندہ ہوا، دوستوں نے اس کے دینار دے دیے، دوستوں نے اس سے مذاق کرنے کے لیے اس کے پاس سے وہ اٹھائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ وہ بزرگ کون ہیں جن کے اوپر میں نے الزام لگایا؟ دینار تو تم نے اٹھائے تھے، الزام میں نے ان کے اوپر لگا دیا۔ کہا وہ تو نبی کے بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر اور مولا علی کے شہزادے اللہ اکبر امام جعفر صادق تھے۔ تو دوڑتا ہوا آیا، اس نے معافی مانگی اور کہا حضور میں آپ کو پہچان نہیں سکا تھا اور وہ دینار آپ نے نہیں لیے تھے، میرے دوستوں نے میرے ساتھ تمسخر یعنی مذاق کیا تھا، حضور یہ دینار آپ کے ہیں، اس کو آپ واپس لے لیجئے۔ تو دیکھو نبی کے گھرانے والے کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہیں، ہم نبی کے گھرانے والے ہیں۔ جس چیز کو ہم اپنی ملکیت سے خارج کر دیتے ہیں، یعنی جو چیز ہم اپنے پاس سے دوسروں کو دے دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں، پھر ہم اس لا یعود الینا، پھر وہ ہماری طرف نہیں لوٹتی ہے، ہم اس کو واپس نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں، واپس نہیں لی جاتی ہے، اس سے واپس آپ نے نہیں دی۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ کا تقویٰ بہت اعلیٰ ہے، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، بڑوں کو ہی سمجھ میں آتی ہیں، اور چھوٹوں کو سمجھ میں آنے والی باتیں یہ ہے نہیں۔ جو انسان اعلیٰ درجے کے سوچتا ہے ان لوگوں کی یہ باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں
بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی 15 رجب کو یوم وصال ہے، آپ کا انتقال ہوا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں 22 رجب المرجب کو۔ تو پورے ہمارے ہندو پاک میں، ہندوستان میں، پاکستان میں جو ہے کنڈوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، نیاز دلائی جاتی ہے، کنڈے بھی پکائے جاتے ہیں، پوڑیاں بھی پکائی جاتی ہیں اور شربت بھی بنایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اہل سنت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام جعفر صادق کی جو فاتحہ ہے اور نیاز ہے اور آپ کا انتقال کی جو تاریخ ہے وہ ہے 15 رجب المرجب۔ 15 رجب ہے ناظرین، 15 رجب، اس دن ہی فاتحہ دلانا چاہیے۔ لیکن رواج یہ پڑ گیا ہمارے یہاں، مشہور یہ ہو گیا کہ 22 رجب المرجب کو۔ 22 رجب المرجب کو رواج کیوں پڑا؟ 22 رجب المرجب کو اصل میں سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی خال المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو شیعوں نے، رافضیوں نے یہ بات پھیلا دی کہ اس دن اگر امام جعفر صادق کی فاتحہ کی جائے گی تو پھر لوگ ان کے تاریخ وصال کو بھول جائیں گے، اور اس طرح سے وہ خوشی منانے کا اظہار کرتے ہیں امیر معاویہ کی وفات پر۔ تو 22 تاریخ کو ان کی تاریخ مشہور کر دی امام جعفر صادق کی، حالانکہ وہ امیر معاویہ کی تاریخ وصال ہے۔ بہرحال لوگ نہیں مانتے ہیں کہ 15 رجب نہیں مانتے ہیں، 22 رجب کو ہی کنڈے کی نیاز کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو نہ مان رہے ہیں تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ بہرحال اگر انہیں 22 تاریخ میں ہی کرنی ہے تو 22 تاریخ میں بھی امام جعفر صادق کو ثواب پہنچ جائے گا، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ لیکن 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کی فاتحہ لگائیں، بے شک آپ ثواب پہنچائیں، لیکن اس میں جو ہے سیدنا امیر معاویہ کا بھی نام آپ لے لیں، کیونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کو بھی ثواب آپ پہنچا دیں۔ یہی اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے، یہی اہل سنت کی شناخت ہے، یہی پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نہ رافضی ہیں اور نہ ہی ہم ناصبی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں، رافضیت کسے کہتے ہیں، ناصبیت کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ناصبیت کا کیڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی عالم دین اہل بیت پر تقریر کرتا ہے، اہل بیت پر اس نے کچھ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کر دی، تو کچھ جن کے ذہنوں میں ناصبیت کا کیڑا ہے، جو ناصبیت کے شکار ہیں، وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں اس کے اندر رافضیت کی بو تو نہیں آ گئی، اس کے اندر رافضیت کا غلو تو نہیں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ صرف صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہیں، تو جن کے اندر جو ہے رافضیت کی بو ہے، اور جو رافضی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناصبی ہو گیا، جو اہل بیت کا ذکر بالکل کرتا ہی نہیں ہے۔ اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ناصبیت سے کیسے بچا جائے، رافضیت سے کیسے بچا جائے، اور اہل سنت کون لوگ ہیں۔ میرے دوستو، اہل بیت کی تعریف کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا پیغام اپنے پر لاگو کرنا اور لوگوں کو فارورڈ کرنا، یہ کوئی شیعیت، رافضیت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کی تعریف کرنا، فاروق اعظم کی تعریف کرنا، عثمان غنی کی تعریف کرنا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ کوئی ناصبیت نہیں ہے۔ ناصبیت کسے کہتے ہیں؟ دراصل کیا ہے؟ شیعیت کسے کہتے ہیں؟ رافضیت کسے کہتے ہیں؟ وہ دراصل حقیقت میں ہے کیا چیز؟ ذرا سنیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی انسان اگر اہل بیت کی تعریف کرے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اہل بیت سے جو محبت نہ کرے، جو صحابہ سے محبت نہ کرے، تو ہم اسے مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ مسلمان در حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، رافضی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی تو خوب تعریف کرتا ہے اور بہت زیادہ بڑا چڑھا کے، لیکن وہ کسی صحابی کی شان میں گالی بکتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، صدیق اکبر کی خلافت سے انکار کرتا ہے، شیخین کو مفضول مانتا ہے، مولا علی کو فاضل مانتا ہے، اور اس کے علاوہ ان شیعوں کے جو عقیدے ہیں وہ آپ کتابوں پڑھ لیجئے۔ یہ حضرت سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کو خائن مانتے ہیں، کہتے ہیں وحی لانا تھی حضرت جبریل علیہ السلام کو مولا علی کے پاس، لیکن وہ وحی لے کر نازل ہوئے نبی علیہ السلام کی طرف۔ اور بہت سے شیعوں میں ایک فرقہ ایسا جو کہتا ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے، جس میں کہ 30 پارے تو قرآن پاک میں ہے، 10 پارے حضرت عثمان غنی نے اپنی بکریوں کو کھلا دیے، معاذ اللہ۔ یعنی قرآن بھائی پورا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اس کو بھی نہیں مانتے ہیں شیعہ۔ کہتے ہیں 10 پارے اس میں تھے، جس میں کہ سورہ حسن تھی، سورہ حسین تھی، سورہ علی تھی، جو عثمان غنی نے بکریوں کو کھلا دی، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ پتہ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اور قرآن کریم کے جو ایک زیر زبر کا بھی انکار کر دے اور جو اس میں شک کرے تو وہ انسان کافر ہے اور دنیا سے، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پہلا رافضیوں کے یہ گندے عقیدے۔ رافضی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی تعریف کرے
اور صدیق اکبر، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدنا ہند رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے اوپر تبرہ کرے اور ان کی شان میں گستاخیاں کرے اور ان کو معاذ اللہ رب العالمین اسلام سے خارج سمجھے، تو وہ ہوتا ہے رافضی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ ناسبی کسے کہتے ہیں؟ ناسبی ہوتا ہے جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے، جس کے دل میں مولا علی کی دشمنی پل رہی ہوتی ہے، اس کو ناسبی کہا جاتا ہے، اس کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بات تو میری لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ سن لیجیے آپ ذرا توجہ سے۔ اس کو ناسبی کہا جاتا ہے میرے دوستو۔ ہم نہ ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں۔ ایک دم سے ہی کسی پہ شیعہ کا رافضیت کا ٹھپا نہیں لگانا چاہیے، ناسبیت کا ٹھپا نہیں لگانا چاہیے، جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ اس کے اندر ناسبیت کی علامتیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں، رافضیت کی علامتیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں، اہل سنت کے عقیدے پر ہے اور کسی صحابی کی شان میں وہ تبرہ گالی نہیں دے رہا ہے اور اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، ہرگز وہ رافضی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک زمانہ ایسا تھا، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، آپ جانتے ہیں کتنے بڑے اہل سنت کے وہ عالم ہیں اور کتنے بڑے امام ہیں ہمارے وہ، اللہ اکبر۔ اور ایسے عاشق رسول امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ ان کے اوپر جو ہے فتویٰ لگا کہ رافضی ہیں، رافضی کہتے تھے لوگ ان کو، کیونکہ وہ اہل بیت کی بہت تعریف کرتے تھے مگر کسی صحابی کی شان میں لعن طعن سب و شتم کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان کانا رفضاً حب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا پیار، اہل بیت کی الفت اگر رافضیت ہے تو جنات اور انسان گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ پتہ چلا اہل بیت سے محبت جو ہے رافضیت نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ اور کسی صحابی کی تعریف کرنا، صدیق اکبر کی، فاروق اعظم، عثمان غنی کی، یہ بھی کوئی ناسبیت نہیں ہے۔ ہاں اگر اہل بیت کی برائی کرے گا ناسبیت کی آڑ میں تو بے شک وہ ناسبیت کا کیڑا اس کے اندر دوڑ رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نہ رافضی، نہ ناسبی، نہ خارجی، نہ شیعی، نہ منہاجی، ہم بلکہ ہیں سنی۔ اسی کو امام اہل سنت مجدد اعظم نے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں، عطرت رسول اللہ کی۔ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو میں بتا نہیں پایا چونکہ ویڈیو لمبی ہونے کا ہمیں خطرہ ہے۔ اگر آپ کو اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ ہو، اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک پہ، تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔